اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت معلوماتی، بہت انفارمیٹیو ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو عامل ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو روحانیت سے کسی بھی طرح سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ میں آج بات کروں گا، جو چیز میں آج آپ کو سمجھانے والا ہوں، سکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، وہ ہے، آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ اکثر جو ہے وہ عامل حضرات نظر بد کے اثرات کے لیے، جادو کے اثرات کے لیے جو ہے وہ ان سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے وہ دھاگا یا ڈوری دم کر کے دیتے ہیں، گریں لگا کے۔ کچھ لوگ 7 کلر کا دھاگا ہوتا ہے وہ دم کر کے دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کالی ڈوری لے کے، کالا دھاگا لے کے اس کے اوپر دم کر کے دیتے ہیں۔ اب اس کا جو صحیح میتھڈ ہے، جو اس کا صحیح طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی بھی آپ کو یہ چیز جو ہے وہ یہ دکھا کے آپ کو سمجھا سکوں۔ ویسے تو میرے ویورز اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو وہ 4-5 بیسک سمجھاؤں گا، بیسک طریقے جو زیادہ کاموں میں جن کا استعمال ہوتا ہے، عامل حضرات جن سے زیادہ کام لیتے ہیں، جو زیادہ ضروری ہیں، یہاں پہ آپ کو وہ سمجھاؤں گا۔ باقی مزید اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اس چیز کے لیے سب سے پہلی تو آپ کو احتیاط یہ بتانا چاہوں گا، اپنے موضوع کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، کہ جب بھی آپ کسی بھی عامل سے کوئی اس طرح سے جو ہے وہ دم کرواتے ہیں، جو اسپیشلی آپ کو گرہ لگا کے دم کر کے دے، وہ چاہے کالا دھاگا ہو، کالی ڈوری ہو، یا پھر 7 کلر کا دھاگا لے کے اس کے اوپر کر کے دے، اس میں ایک جو آپ نے بیسک احتیاط رکھنی ہے جب تک بھی اس کو استعمال کرنا ہے، کہ وہ گیلا ہرگز نہ ہو، وہ کسی بھی عمل سے کیا گیا ہو۔ معذرت سے کہ بعض ہمارے عاملین کو خود اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا جو کر کے دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ چیز بتاتے نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ چیز انتہائی لازمی ہے، اس کی یہ احتیاط کہ اس کو آپ نے جب تک بھی استعمال کرنا ہے، بچے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بڑے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کو گیلا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ گیلا ہو گیا تو پھر اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر آپ اس کو اگر پہنی بھی رکھیں گے تو وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ جو ہے وہ ویورز کے سوال بھی اس قسم کے آتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے کسی سے جو ہے وہ ڈوری دم کروائی تھی تو کچھ عرصہ تو بڑا سکون رہا ہے، اس کے بعد پھر وہی مسائل شروع ہو گئے۔ تو اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، وہ کسی بھی طور گیلا نہیں ہونا چاہیے، پانی سے گیلا نہ ہو، پسینے سے گیلا نہ ہو، اس کی آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنی ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یہ علامت ہو کہ اس کی جو گریں لگائی گئی ہیں عمل کر کے وہ خود بخود ڈھیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کی جو ہوتا ہے وہ دھاگا یا ڈوری خود ہی اتر کے گر جاتی ہے، یہ کام اگر ایک سے زیادہ بار ہو تو، یا پھر گریں ڈھیلی ہونی شروع ہو جائیں، تو پھر آپ نے جس سے وہ عمل کروایا ہے آپ اسی سے رابطہ کریں۔ بہتر یہ ہے تاکہ وہ جو بھی پرابلم آ رہی ہے، یہ کسی نہ کسی پرابلم کے آنے کا سگنل ہوتا ہے، یا پھر آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے، یا پھر جو چیز آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے اس دھاگے کی یا ڈوری کی صورت میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے پھر یہ چیز لازمی ہوتی ہے کہ آپ جس سے کروایا اس سے رابطہ کریں، یا پھر اگر آپ کو اور کوئی صحیح عامل مل جائے تو اس سے رابطہ کریں۔ اس میں جو ہے وہ ویسے تو اس کے بہت سارے عملیات کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو 4-5 صرف بیسک بتاؤں گا، باقی جو ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار جو ہیں وہ تقریباً سیم ہے۔ اب جو عامل ہیں ان کو پتہ ہے کون سی
آیت یا کون سی صورت کس مقصد کے لیے ڈوری پر دم کر کے ڈوری بنا کے دی جاتی ہے، ان کو موسٹلی پتہ ہوتا ہے۔ جن کو نہیں پتہ وہ میرے سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، جتنی وضاحت یہاں پہ ممکن ہے وہ میں کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اکثر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، سورہ یاسین کے ساتھ بھی یہ عمل کرتے ہیں ڈوری والا۔ سورہ یاسین کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جس طرح 7 مبینوں والا وظیفہ کرتے ہیں اس طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی مبین تک پڑھا، وہاں پہ آپ نے اس کو اگر ڈوری بنا رہے ہیں تو گرہ لگائی، پھر شروع سے شروع کیا، پھر دوسری مبین تک پڑھ کے وہاں پہ گرہ لگائی، پھر واپس آگے، پھر تیسری مبین تک پڑھا۔ یہ 7 مبینوں والا جو وظیفہ ہے، ایک تو اس کی یہ ترتیب ہے۔ لیکن میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ سورہ یاسین روٹین میں نہیں پڑھتے یا پھر عامل نہیں ہیں، وہ یہ والا طریقہ ہرگز نہ کریں۔ ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر وہ معاملہ آپ کی جو ہے وہ برداشت سے زیادہ ہیوی ہے، زیادہ خطرناک ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے سنبھالنا اس کو مشکل ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ اس طریقے سے کریں کہ پہلی مبین تک جو ہے وہ پڑھی، پہلی گرہ لگا دی، پھر واپس نہ آئیں، وہاں سے آگے پڑھیں، پھر دوسری مبین تک پڑھ کے پھر گرہ لگا دیں، پھر بغیر واپس آئے وہاں سے ہی آگے چلتے جائیں، آگے پڑھتے جائیں، پھر تیسری مبین پہ جا کے گرہ لگا دیں، پھر وہاں سے آگے جاتے جائیں، واپس نہیں آنا جس طرح 7 مبینوں والے وظیفے پہ میں ہوتا ہے کہ شروع سے آ کے پھر آگے جاتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا۔ آپ لوگ سمپل طریقے سے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں وہاں پہ آپ گرہیں لگاتے جائیں۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آیت الکرسی کے ساتھ جو لوگ اس کو بنانا چاہتے ہیں، جو اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو آیت الکرسی کا جو ہے وہ ایک عمل میں نے جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی، 19 منٹ اور کچھ سیکنڈز کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں۔ جس طرح میں نے پڑھنے کے اس میں 7 سٹیپ بتائے ہیں آیت الکرسی کے، اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ 7 گروں کی جو ہے وہ ڈوری آیت الکرسی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے جو طریقہ کار بتانے لگا ہوں، جو عمل کر رہے ہیں ان کے لیے تو اس میں انشاءاللہ تعالی آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ انہوں نے صرف ایک میتھڈ سمجھنا ہے اپنے عمل کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ جو لوگ عامل نہیں ہیں، وہ اگر شوق رکھتے ہیں، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر لیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی لوگوں کی طرح ایکسٹرا پیسے نہیں لیتے یا پیسہ لے کے بلاک نہیں کرتے کسی کو۔ تو جو لوگ صرف شوق رکھتے ہیں لیکن عامل نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں ان کو انشاءاللہ تعالی جس چیز کا، جس صورت کا یا جس آیت کا وہ کرنا چاہیں گے، میں ان کو عمل کروا دوں گا۔ اب جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکل کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ ایک صورت کے حوالے سے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، باقی میں آپ کو پھر زبانی سمجھا دوں گا۔ ہم نے یہاں پہ جو اپنے اس ویڈیو میں جو کور کرنا ہے، وہ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، کیونکہ بیسیکلی آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور جو ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، زیادہ تر عامل جو ہے وہ انہی کے ساتھ ڈوری بناتے ہیں، تو اس لیے آیت الکرسی کا میں بتا چکا ہوں۔ اور اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ویسے سورہ کافرون سے بھی بنتی ہے، چاروں کل کا جو ہے وہ یہ عمل ہوتا ہے، وہ میں آپ کو ساری اس کی بیسک سمجھا دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جب جو پہلے کر بھی رہے ہیں جو عامل، وہ اگر اس طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی عمل ہے، وہ میں نورانی عملیات کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کا جو بھی عمل ہے اس کا اثر، اس کی پاور جو ہے، اس کی طاقت انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ آپ یہ دیکھیں گے واضح طور پہ کہ آپ کے مریض کو پہلے کی نسبت جلدی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں، اگر آپ کو نہ نظر آئے تو میری طرف سے انتہائی معذرت۔
میں اپنی پہلی کچھ ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں، میرے جو پرانے ویورز ہیں وہ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بہن نے آج سوال کیا تھا کہ جی لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، تو میں ویسے تو بار بار ایک بات رپیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جی بالکل میں جو ہے وہ الحمدللہ میں نابینا ہوں، دونوں آنکھوں سے میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو اب آپ کو یہ میں کالی ڈوری میرے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہو، اس کو اب ہم نے کرنا کس طریقے سے، جو پریکٹیکل کر کے آپ کو میں دکھانے والا ہوں، یہ میں سورہ فاتحہ سے کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد باقی جو صورتیں ہیں ان کا میں صرف آپ کو بول کے سمجھاؤں گا۔ بیسک میتھڈ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، اور اس سورہ مبارکہ کی جو ہے وہ 7 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم، آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 7 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم نے ڈوری کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، اس کا یہ ایک اصول سب سے بیسک جو ہے وہ تیار جب بھی کریں تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے جتنی بھی جس سائز کی بھی آپ نے ڈوری لی ہے اس کو آپ نے ایسے بالکل درمیان میں پکڑ دیں، درمیان میں سے، اور اس کے سرے بالکل آپ نے اس طریقے سے لیول کر لینے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گریں ایک ہی سائیڈ پہ جائیں گی، اور مریض کو خدا نخواستہ اگر وہ بڑی بھی ہو تو اس کو چھوٹا کرنا بھی پڑے، یا پھر اگر گریں آپ کی زیادہ ہو جائیں تو مریض کو اس میں جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں یہ سرے میں نے اس کے بالکل ملا دیے اور یہ میں نے درمیان میں سے اس کو پکڑ لیا۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے، کرنا کس طریقے سے ہے، یہ اگر میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو نظر نہ آئے تو معذرت، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں صحیح اس کا ویو دکھا سکوں۔ یہ دیکھیے اب ہم کریں گے یہ کہ ہم نے اس طریقے سے یہ ہم نے گرا کا صرف ایک کڑا بنا لیا، اس کو ہم نے ابھی بند نہیں کرنا۔ عمل کا طریقہ کار جو ہے، اچھا اس میں جس طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، اس میں جو ہے وہ ایک ایک آیت پہ ہم نے گریں لگانی ہے۔ اب اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اگر کسی کا سانس نہیں اتنا لمبا، کسی کا اگر سانس ٹوٹتا ہے تو وہ ایک آیت کو 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت جیسے ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، پہلی گرہ لگا دیں، پھر دوسری آیت الرحمن الرحیم اس کو 2 مرتبہ پڑھیں، گرہ لگا دیں، تیسری آیت مالک یوم الدین اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، چوتھی آیت کو 4 مرتبہ پڑھیں، گرہ لگا دیں، پانچویں آیت کو 5 مرتبہ پڑھیں، گرہ لگا دیں، چھٹی آیت کو 6 مرتبہ پڑھیں، گرہ لگا دیں، ساتویں آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، گرہ لگا دیں۔ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، تو جن سے یہ نہیں ہو سکتا وہ ایک ایک آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے بھی گرہ لگاتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہو جائے گی۔ اب ہم یہ سورہ فاتحہ کی ڈوری تیار کرنے لگے ہیں، تو یہ آپ دیکھیے، یہ ہم نے اس طرح سے گرہ کے لیے اس کا یہ کڑا بنا لیا، یہ اب ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں صرف 3 بار پڑھوں گا تاکہ آپ کے لیے سمجھنا ایزی ہو جائے اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اس طریقے سے آپ نے یہ گرہ کو ٹائٹ کر دینا ہے، اور اکثر لوگ جب گرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ مارتے اس طرح سے پھونک مارتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ کوشش کریں کہ گرہ کا آپ نے کڑا بنایا ہوا ہے اور گرہ کے ٹائٹ ہونے تک آپ یہاں پہ اپنے سانس کو اس طرح سے جس طرح میں نے کیا، آپ کو آواز بھی آئی ہوگی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس طرح سے آپ نے گرہ کو کلوز کرنا ہے۔ یہ ہماری پہلی گرہ ہو گئی۔ اب آیت نمبر 2 سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اس کو جب گرہ لگانی ہے تو اس طرح دوسری گرہ کے قریب، جتنا قریب لا سکیں یہ لے آنے، ان میں زیادہ فاصلہ نہیں رکھتے۔ یہ ہم 2 آیتوں کا عمل مکمل کر چکے ہیں سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ آیت نمبر 3۔ ہر مرتبہ ہر آیت پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے، نہیں بھی پڑھتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ 3 آیتوں کا یہاں پہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ میں ویسے اس کو بسم اللہ کے ساتھ ہی کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چار آیتوں کا ہمارا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 5 سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ آیت نمبر 5 تک ہمارا یہ مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 6 سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ آیت نمبر 6 تک ہمارا یہ مکمل ہو گیا۔ اب سورہ فاتحہ آخری آیت، آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری یہ سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ ڈوری تیار ہو چکی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھتے سکتے ہیں 7 آیتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ 7 گریں ہوئی، 1 2 3 4 5 6 7۔ اچھا، جب ہم نے یہ عمل پورا کر لینا ہے، اب ہم نے چونکہ سورہ فاتحہ کا کیا ہے تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی بتاتا ہوں، اس کے بعد اس کی مزید وضاحت میں آگے آپ کو جب اس کا تھیوری سمجھاؤں گا تو اس میں کروں گا۔ یہ دیکھیے، اب یہ ہم نے سورہ فاتحہ کی ڈوری یہاں پہ ہماری تیار ہو گئی، اس کو ہم ایسے فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے۔ یہ ہم نے اس کو فولڈ کر لیا، فولڈ کر کے ہم نے اس کو ہاتھ پہ ایسے رکھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایسے اپنے سامنے کر لیں گے۔ اب مکمل سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ یہ ڈوری ہم نے ایک ایک آیت پڑھ کے ایک ایک گرہ لگائی ہے، لیکن اب ہم نے اس طرح اس کو رکھ کے 7 مرتبہ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن یعنی کہ ایک مرتبہ پہلے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولدالین تک پوری پڑھی، پھر دوسری مرتبہ شروع سے آخر تک پوری سورت پڑھی، پھر تیسری مرتبہ سورت پوری پڑھی، اس طرح 7 مرتبہ ہم پوری سورت پڑھیں گے، اور پھر اس کے اوپر دم کر دیں گے۔ یہاں تک ہمارا یہ سورہ فاتحہ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ مریض کو پہنائی جا سکتی ہے۔ ایک احتیاط اس میں رکھا کریں کہ ڈائریکٹ کسی کو نہ دیں ڈوری، جو بھی اس کا مرض ہے، نظر بد ہے یا پھر جادو کے اثرات ہیں، اس کو پہلے ویسے آپ کا جو بھی عمل ہے، جس چیز کے بھی آپ عامل ہیں،
اس کے ساتھ دم کر کے اس کو کوشش کریں کہ اس کا مرض ویسے جتنا کنٹرول ہو سکتا ہے اس کو دم کر کے کریں، پھر اس کی جو ہے نا وہ ڈوری بنائیں۔ اچھا، یہاں پہ سورہ فاتحہ کے ساتھ میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے سمجھا دیا۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا، یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کا جو بیسک طریقہ کار ہے وہ ہے کیا۔ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گئی۔ اب باقی چیزوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، سیم اسی طریقے سے جس طرح ہم نے کیا سورہ فاتحہ کا، اسی طریقے سے ہم کریں گے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد 1، اللہ الصمد 2، لم یلد ولم یولد 3، ولم یکن لہ کفوا احد 4۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم ڈوری بنائیں گے، قل هو اللہ احد 1 گرا، اس کو جو ہے وہ قل هو اللہ احد کو اسی طریقے سے جیسے میں نے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا سانس ہے اتنا لمبا۔ اگر ویسے جو باقاعدہ عملیات جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے 7 مرتبہ پڑھنا، بلکہ 11 مرتبہ بھی پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چلیں آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ قل هو اللہ احد پہ پہلی گرا، پھر اللہ الصمد یہاں پہ دوسری گرا، لم یلد ولم یولد تیسری گرا، ولم یکن لہ کفوا احد چوتھی گرا۔ یہاں پہ ہماری سورہ اخلاص کی ڈوری اس طریقے سے تیار ہو جائے گی، اور جب یہ تیار ہو جائے تو اس کو ہاتھ کے اوپر رکھ کے، چونکہ اس کی آیتیں 4 ہیں تو اس کو آپ 4 مرتبہ پڑھ کے اسی طرح ڈوری کو فولڈ کر کے ہاتھ پہ رکھ کے اس کے اوپر دم کریں گے، یہ آپ کی تیار ہو جائے گی سورہ اخلاص کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں سورہ فلق کی، سورہ فلق کی آیتیں ہیں 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، یہ پہلی آیت ہے، اس پہ پہلی گرا ہوگی۔ من شر ما خلق، یہاں پہ دوسری آیت ہے، دوسری گرا ہوگی یہاں پہ، اور قل اعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر غاسق اذا وقب، یہ تیسری آیت ہے، یہاں پہ تیسری گرا ہوگی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہ چوتھی آیت ہے، یہاں پہ چوتھی گرا ہوگی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 5ویں آیت ہے، یہاں پہ 5ویں گرا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو آیتیں ہیں یہ پڑھنی اس طرح سے گروں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، لیکن ہر آیت کو ایسا نہیں کرنا کہ پہلی آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا اور دوسری یا تیسری چوتھی آیت کو آپ 7 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ نے اپنی ایک روٹین رکھی ہے پوری عمل کو اسی طریقے سے کریں۔ بے شک ہر آیت کو آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھتے جائیں اپنی آسانی کے لیے۔ بے شک آپ اگر 7 مرتبہ سے شروع کیا ہے تو پھر 7 مرتبہ پڑھتے جائیں۔ سورہ ناس کے لیے جو ہے وہ ہوگی 6 گرا والی ڈوری اس کی تیار ہوگی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کے ان کی اکثر عام طور پہ کر کے دی جاتی ہے تو وہ 11 گرا کی بنتی ہے۔ سورہ ناس کی اس طرح سے ہوگی کہ جو ہے وہ پہلی گرا آئے گی قل اعوذ برب الناس، دوسری آئے گی مالک الناس، تیسری آئے گی الہ الناس، چوتھی آئے گی من شر الوسواس الخناس، 5ویں آئے گی الذی یوسوس فی صدور الناس، 6ٹھی آئے گی من الجنۃ والناس۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس کا میتھڈ ہے۔ اسی طرح سے سورہ کافرون کا ہے، قل یا ایھا الکافرون 1، لا اعبد ما تعبدون 2، ولا انتم عابدون ما اعبد 3، ولا انا عابد ما عبدتم 4، ولا انتم عابدون ما اعبد 5، لکم دینکم ولی دین 6۔ یہی میتھڈ جو ہے وہ اس کا ہے۔ اب وہ پریکٹیکل میں نے کر کے آپ کو سمجھا دیا، یہاں تک یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے ساتھ اگر ڈوری کرنی ہے تو اس کا وہ یہ طریقہ ہے۔ سورہ یاسین کے ساتھ اگر کرنی ہے تو اس کا طریقہ میں بالکل سٹارٹ میں سمجھا چکا ہوں۔ جو آیت الکرسی کی ہے اس کے لیے میری پہلی ویڈیو موجود ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ جس طرح میں نے اس کے پڑھنے کے ساتھ سٹیپ بتائے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو پڑھتے ہوئے 7 گروں کی ڈوری آیت الکرسی کی تیار کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی اور عمل ہے، جس طرح کچھ لوگ ہیں وہ کلمہ تمجید کی بھی کرتے ہیں اور سورہ مزمل کی کرتے ہیں، اس طرح کے جو عملیات ہیں، اب اس کے لیے کیا ہوگا، اس کو آپ نے کلمہ تمجید کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس کی عام طور پہ زیادہ عاملین جو کرتے ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھ کے 11 گرے لگاتے ہیں، وہ 7 کلر کا دھاگا لیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ کالی ڈوری کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے کرنا کہ اگر آپ کلمہ تمجید کی کر رہے ہیں نا، یا سورہ مزمل کے ساتھ کر رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ درود پاک کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے یہ طریقہ ہوگا کہ جو آپ کا عمل ہے کریں گے آپ اس کو اسی طریقے سے جس طرح آپ پہلے کر رہے ہیں۔ نہیں پتہ تو آپ میرے سے رابطہ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی میں اس کا کوئی نہ کوئی عمل کروا دوں گا، جس چیز کا بھی آپ کرنا چاہیں گے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جن چیزوں میں خاص طریقہ کار ہے وہ تو میں نے آپ کو کر کے سمجھا دیا۔ اب آپ سورہ مزمل یا کلمہ تمجید اگر کر رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ میں اس کو موو کر کے اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا میں صحیح ویو آپ کو دکھا سکوں۔ یہ ہم نے کڑا بنا لیا، کڑا بنا کے یہاں سے اس کو پکڑ لیں سیدھے ہاتھ میں۔ اچھا، جس عمل کی بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ڈوری بنانا یا دھاگا بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو کوشش کیجئے کہ وہ عمل آپ کو زبانی یاد ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی آپ کے عمل کی تعداد ہے وہ تو آپ نے پڑھنی ہے، لیکن یہ جو آپ نے کڑا بنایا ہوا ہے، نظر اپنی یہاں پہ ٹکا کے رکھیں گے آپ، یہاں پہ نظر ٹکا کے وہ جس تعداد میں بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کو اس طریقے سے کر کے اس کو کلوز کر کے اس کو گرا لگا لیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری گرا، چوتھی گرا، وہ جتنی گروں کا بھی کوئی عمل کرتا ہے، کچھ لوگ 11 بھی لگاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ 21 بھی لگاتے ہیں۔ جو لوگ چاروں کل کی سورہ فاتحہ اور چاروں کل کی کرتے ہیں تو وہ 21 سے بھی زیادہ بن جاتی ہیں، پھر اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ویسے بہت جو ہے وہ وسیع سبجیکٹ ہے، بڑا لمبا یہ سبجیکٹ ہے۔ اس کی اگر میں مکمل ڈیٹیل میں جاؤں کہ کس چیز کے لیے کون سی جو ہے وہ کرنی چاہیے، تو وہ شاید کوئی 1 2 4 ویڈیوز کا کام نہیں ہے۔ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ شاید 1000 صفحے کی کتاب اس کے اوپر لکھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ اتنے طریقے میں اس کے جانتا ہوں کہ کون سے مسئلے کے لیے، کون سے مرض کے لیے کون سا دھاگا یا کون سی ڈوری کس طریقے سے تیار ہونی چاہیے۔ یہ اگر میں سارے میتھڈ بتانے شروع کر دوں تو شاید 1000 یا 1000 سے زیادہ صفحے کی کتاب بن جائے گی، لیکن یہاں پہ جتنا کہ ممکن تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ رابطہ نمبر دے دیا جائے گا۔ جو لوگ کرنا چاہیں، کوئی چیز، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ عامل نہیں ہیں وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر لیں، وہ جس چیز کا کرنا چاہیں گے اس کے مطابق ہم ان کو اس کا کوئی چھوٹا سا عمل کروا دیں گے تاکہ ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اگر عامل بن کے بیٹھنا ہے تو پھر ہی آپ کو یہ چیز آنی چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے جب آپ عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ خود جانتے ہو، کم از کم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، یا اپنے اور کسی عزیز رشتہ دار کو، یا اپنے آپ کے لیے، آپ جو ہے وہ نظر بد سے بچانے کے لیے، یا پھر کوئی گندے اثرات اچانک ہو جاتے ہیں، کوئی بچہ بچی یا بندہ خود کبھی کسی ایسی چیز کے پاس سے یا اوپر سے گزر جاتا ہے کہ جو کسی نے کوئی کرا کے اپنا اتار کے پھینکا ہوتا ہے، کوئی جادو ٹونا کر کے پھینکا ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ ناپاکی کی حالت میں قبرستان میں چلا جاتا ہے، تو ایسے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں۔ تو لازمی نہیں ہے کہ جس نے پیر بن کے بیٹھنا ہے، جس نے لوگوں کے کام کرنے اس کو یہ آنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر کی ضرورت ہے، اور ہر بندے کو، ہر مسلمان بہن بھائی کو آنے چاہیے، تاکہ وہ جو ایک 2 نمبر عاملین کا، جعلی عاملین کا جو ایک واضح طور پہ ایک ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، اس کا مقابلہ ہم اس طریقے سے کر سکیں، اس چیز کو ہم اس طریقے سے شکست دے سکیں کہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان کے پاس نہ بھاگنا پڑے۔ تو جن لوگوں نے نہیں کوئی عمل کیا ہوا، صرف شوق رکھتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر لیں تاکہ ان سے کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہ ہو۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی بڑا آسان میتھڈ ہے، بڑا آسان طریقہ کار ہے، صرف آپ کو اجازت بھی دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ فی سبیل اللہ ہم بتائیں گے، آپ کو سکھائیں گے۔ اس میں کوئی یہ سوچ کے نہ ڈرے کہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کا اس پہ کوئی
ہم نے کوئی پیسے لینے ہیں جو ہم رابطہ کرنے پہ زور دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا فائدہ ہو تو پراپر ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے عمل میں کوئی خرابی آئے یا پھر آپ کو کر کے مایوس ہونا پڑے، کیونکہ یوٹیوب کے بہت سارے عاملین جو ہیں وہ ان کے عملیات کر کے پھر لوگوں کو مایوس ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو سیکھنا چاہتا ہے وہ رابطہ کرے۔ عاملین کے لیے تو جو خود عمل کرنے والے ہیں ان کو تو انشاءاللہ کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یوٹیوب پہ یہ چیز کسی نے آج سے پہلے اتنی ڈیٹیل میں بتائی ہوگی، کیونکہ یہ میتھڈ، یہ طریقہ کار کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد کریں گے، اور جو بہن بھائی صرف ویسے شوق رکھتے ہیں، لگن رکھتے ہیں، وہ بھی اس کو اگر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی ایک رشتے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ اگر کسی کی نظر میں کوئی ایسا رشتہ ہو جو ایک شادی شدہ بندے سے، جس کی جو ہے وہ آلریڈی مسز موجود ہے، بچے ہیں، 2 بچے موجود ہیں، مسز موجود ہے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ اس چیز کی کیپیسٹی رکھتا ہے، وہ شوق رکھتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایک اور کرنا چاہ رہے، تو اس کے لیے وہ رشتہ ہے۔ رشتے کی مزید خوائف جاننے کے لیے، اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ کی ارینج میں، آپ کے رابطے میں کوئی ہو تو آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے، اور اس ویڈیو میں بھی جو ہے وہ اس رشتے کے حوالے سے ایک اور رابطہ نمبر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو لوگ اس چیز پہ عمل کریں گے، جن کو سمجھ آ جائے گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یاد کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ یہ جو چیز آج میں نے بتا دی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ پوچھ لیجئے۔ غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ 10 مرتبہ پوچھیں، لیکن جب آپ عمل کریں تو اس میں غلطی نہ ہو۔ اور اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ براہ کرم جو رابطہ